1439 ہجری کے عشرہ محرم کی آپ حضرات چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ تیسری محرم ہے آج۔ ایک ایک کر کے تاریخ تیزی کے ساتھ جس طرح 1400 سال سے یہ ہوتا آیا ہے کہ یہ 10 دن ایسے گزرتے ہیں کہ جیسے ہوا کے گھوڑے پہ سوار۔ اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان دنوں کا ایک بھی لمحہ ضائع نہ کریں، اور حکم بھی یہی ہے، آئمہ کا حکم بھی یہی ہے۔ سب سے زیادہ محرم کے بارے میں سب سے زیادہ حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ جس طرح آپ نے شریعت اور فقہ کو مدون کیا، اس پہ کتابیں لکھوائیں، اسی طرح آداب محرم پر بھی آپ نے کتابیں لکھوا دی، اور اس میں یہی ارشاد فرمایا جو اس وقت سے متعلق ہے، ورنہ وہ چیزیں زیارات سے اور شب عاشور سے اور جو زیارتیں پڑھی جاتی ہیں، جو زیارت کربلا میں کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بہت سے ارشادات آپ کے، طویل بھی اور مختصر بھی۔ اور ایک قول یہ اس وقت سنائے دے رہا ہوں کہ فرمایا جب محرم آ جائے تو جو بھی بات کرو وہ حسین سے متعلق ہو، اپنے خاندانی مسائل، معاشرتی مسائل بھول جاؤ، ان کو ڈسکس نہیں کرنا، نہ اس پر بولنا ہے۔ دوست احباب آپس میں بیٹھیں، بات چیت کریں تو حسین کا ذکر کریں، مجلس سے اٹھیں تو ذکر کریں، مجلس میں جا رہے ہیں تو پورے راستے ذکر حسین کرتے ہوئے جائیں۔ کوئی چھوٹا سا ذکر تو ہے نہیں کہ جلدی ختم ہو جائے گا، یہ تو بہت دنیا کا سب سے بڑا موضوع ہے جو اب تک تو ختم ہوا نہیں۔ لکھنے والے، بولنے والے اس کی سرحد کو نہیں پا سکے۔ شاید دنیا کے سمندروں کی تہ کو تلاش کر لیا جائے، لیکن غم حسین کے سمندر کی تہ کو تلاش کرنا آسان نہیں، اس کی گہرائی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ بس تھوڑا سا غم حسین میں سے ایک قطرہ ہمیں بھی پانی مل جائے، اس کوشش میں ہم یہ فرش ازاں بچھاتے ہیں اور ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارا موضوع جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ابھی ہم موضوع کا اعلان کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم 2 اعلان کر دیں آپ کو، چونکہ پرچے آ گئے ہیں اس لیے کر دیں۔ ایک تو یہ علی رضا صاحب مرتجس ٹریول کی جانب سے کہ چیلم کا کارواں جو ہے وہ 29 اکتوبر کو روانہ ہوگا۔ جو حضرات علی رضا صاحب وہ ہیں جن کے ساتھ میں ابھی کربلا گیا تھا، بہت اچھی زیارتیں انہوں نے ہمیں کرائیں، اچھے سے ہوٹل میں ٹھہرایا، اور ایسا ہوٹل انہوں نے ہمیں دیا سیدہ زینب کے نام سے جو منسوب ہے، وہ بالکل حضرت عباس کے دروازے کے سامنے ہے، اور بس ہوٹل سے نکلے اور روضے میں پہنچ گئے، فوراً حدود حرم میں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو اور اس کے بعد کھانے پینے میں بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا انہوں نے۔ یوں بھی امام صادق علیہ السلام نے کہا گوشت تو کھاؤ نہیں، وہاں جانے کے بعد منع ہے، 2 چیزوں کو امام نے منع کیا ہے، ایک بھونی ہوئی ران اور گوشت نہیں کھانا ہے کربلا میں، دوسرے حلوہ نہیں کھانا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سختی کے ساتھ امام نے منع کیا ہے۔ تو وہ مقامی لوگ کھائیں، عراقی، انہیں کھانے دیجئے، وہ کھاتے ہیں۔ آپ زائر بن کے جا رہے ہیں، اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ صرف دال اور روٹی پہ گزارا کیجئے، لیکن بہت اچھی دال پکاتے تھے وہ، جیسے گوشت کا مزہ اس میں آ جاتا تھا، تو حلق میں نوالا اٹکتا نہیں تھا، اور بہت ہی یاد ہے کہ سستے میں لے گئے، بہت کم پیسے انہوں نے لیے، حالانکہ ہوائی جہاز سے لے گئے۔ تو یہ سب چیزیں ان کے اس لیے ہم نے بیان کر دی کہ انہوں نے ہمیں بہت اچھی زیارتیں کرائیں۔ اب اس سے بڑھ کے دیکھیں کیا ہو سکتا ہے کہ وہ حرم میں گئے۔ اب لوگ تو اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں کہ کہیں جا کے ضمیر اختر کا ذکر کریں، ارے بھائی مشہور ہو جائیں گے، نام نہ لو، ارے بھائی شہرت ہو جائے گی، یہ وہ۔ لیکن وہ حرم میں گئے، انہوں نے آفس میں جا کے ہمارا نام لکھایا، یہ ذاکر آیا ہوا ہے کراچی سے۔ یہ سنتے ہی حرم کے تمام ڈائریکٹرز نے عربی میں ہمارے نام ایک خط لکھا کہ آپ حرم میں آئیے اور سرداب میں جہاں حضرت عباس کی قبر ہے وہاں بیٹھ کے مجلس پڑھیے۔ اچھا دیکھیں، مجلس کا دعوت نامہ یہ تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اگر انہوں نے ہمیں بلا لیا
تو بڑا ان کا احسان. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ہم کو یہ اجازت دی, پوری انجمن پورا کارواں آئے, سب لوگ آ سکتے ہیں نیچے سرداب میں. اس کے ساتھ ایک لیپ ٹاپ, ایک موبائل اور ایک لاؤڈ اسپیکر, 3 چیزوں کی اجازت دی انہوں نے. ہمیں لاؤڈ اسپیکر دیا انہوں نے مجلس کے لیے. ہمارا لیپ ٹاپ یہاں کراچی سے گیا تھا مجلس آن لائن کرنے کے لیے. سرداب سے مجلس آن لائن ہوئی, پورے ورلڈ میں گئی. اور کیمرہ انہوں نے اس لیے دیا تھا کہ آپ تصویریں کھینچ سکیں, اجازت دی تھی. صرف حرم میں تصویر کھینچنے کی اجازت نہیں ہے, صرف سامرے میں ابھی تک اجازت ہے کہ زری سے قریب آپ فوٹو کھنچوا سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ کیمرے میں نہ آئے. یعنی جو کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ورلڈ میں جا رہے ہیں اس پہ انہیں اعتراض ہوتا ہے کہ اگر آپ کیمرے میں آ جائیں گے تو ورلڈ والے یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ تصویریں وغیرہ کھنچواتے ہیں, زیادت نہیں کرتے ہیں. اس لیے یہ سب وہاں احتیاطیں ہیں, ان پر آپ نظر رکھیں. بہت اچھی زیارتیں کرواتے ہیں. پھر اس کے بعد امام حسین کے سرداب کی اجازت اور اس کا دعوت نامہ انہوں نے لا کے دیا. پھر حضرت عباس کے دسترخوان کا کھانا, امام حسین کا کھانا, وہ بھی انہوں نے اجازت دی ہمیں, اور سب کو کھانا کھلایا گیا امام حسین کے خاص دسترخوان سے. تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ ضرور جائیں چیلم میں. اور دوسرا اعلان, مرحوم وزیر جعفری صاحب نے ایک مجلس کی بنیاد رکھی تھی شہدائے کربلا میں. یہ مجلس ہوتی ہے 11 عاشور کے دن شب 11 میں, اور یہ مجلس شروع ہوتی ہے 12:30 بجے. یعنی مجلس سے شام غریباں ہو جائے گی, اور ٹیلی ویژن کی بھی تمام شام غریباں ختم ہو چکی ہوں گی, اس لیے کہ آخری مجلس 10 بجے شام غریباں کی ہو جاتی ہے ٹیلی ویژن پہ. اس کے بعد پھر یہ مجلس شہدائے کربلا میں روضہ امام حسین زری کے بالکل سامنے مجلس شروع ہوتی ہے. اور اس کے بعد ایک جلوس برآمد ہوتا ہے, اور وہ جلوس پورے آپ کے سادات سوسائٹی میں گردش کرتا ہوا پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے امام باڑے میں. یہ مجلس بہت اہم ہے. یہ مجلس اس لیے ہوتی ہے کہ بس یہ تصور کیا جائے کہ آدھی رات گزر چکی ہے تو بیویاں زمین پہ ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں, کسی نے کھانا پانی پہنچایا یا نہیں, اور کوئی سایہ نہیں ہے, کوئی گھر نہیں ہے. اس لیے یہ مجلس رات میں شام غریبہ کے بعد ہوتی ہے. آپ حضرات اس مجلس میں ان کی بیوہ, ان کی اہلیہ نے اعلان کروایا ہے. ان کے دونوں بیٹے چونکہ جرمنی میں ہیں, اس لیے سارا انتظام وزیر جعفری صاحب کی اہلیہ دیکھتی ہیں اور وہی کرواتی ہیں انتظام, اور ان کے تمام دوست احباب جو کہ موجود رہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ عنوان ہمارا دین و حکمت اور امامت ہے. یہ موضوع ہم نے اس لیے رکھا کہ دین جو ہے وہ اللہ پسند کر چکا. روزانہ میں اس عظیم ترین کتاب کی مشہور و معروف آیت پیش کر دیتا ہوں, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے. اللہ نے اس دین کو پسند کر لیا. مذہب اور دین اور فرقے, یہ سب بہت سے موضوع ہیں جن کو الگ الگ سمجھایا جا سکتا ہے, لیکن ہماری نظر دین پر رہے. اور دین کی باتیں جو کچھ پیغمبر پہ اترا, جو پیغمبر کے ارشادات ہیں, یہ سب کچھ حکمت ہے. یہ سب حکمت ہے. اللہ نے کتاب اتاری اور یہ ارشاد فرما دیا اسی کتاب میں کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی, حکمت دی اور ملک عظیم دیا. 3 چیزوں کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ آل ابراہیم کو ہم نے کتاب دی, حکمت دی اور ملک عظیم دیا. کب تک تم حسد کرو گے؟ کب تک حسد کرو گے؟ تو آپ دیکھیے, جس کو کتاب دی گئی وہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ذات گرامی آج پوری دنیا سے پوشیدہ نہیں. پیغمبر کی سیرت کا ایک ایک گوشہ پوری دنیا کے سامنے, دنیا کی ہر زبان میں ان کی حیات چھپ چکی ہے, اور سب جانتے ہیں کہ پیغمبر نے کیسی سادہ زندگی گزاری اور کن مشکلوں اور مصیبتوں سے نکل کر اس دین کو عام کر دیا پوری دنیا میں. آج فقریہ مسلمان اپنی اکثریت پر اکڑتے ہیں, لیکن وہ وقت بھول جاتے ہیں جب اعلان کیا تھا سرکار نے تو ایک علی کے علاوہ کوئی اٹھا نہیں تھا. ایک سے شروع ہوا ہے یہ دین.
آج آپ پکڑتے ہیں کہ آپ کے پاس مسلمانوں کے پاس 65 ملک ہیں، تو یہ 65 ملک ایک طرف اور ذات علی ایک. یہ 65 ملک علی کے ایک جملے سے بنے ہیں، ایک جملے سے بنے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں گا، حالانکہ میں کم سن ہوں. پتہ چلا کم سنی سے دین کا آغاز ہوا، کم سنی سے دین کا آغاز ہوا. اور کب جوان ہوا؟ جب حسین علی اکبر کو لے کے آئے. اور پھر حسین نے دین کو بوڑھا نہیں ہونے دیا، حالانکہ امت نے کسر نہیں رکھی، بوڑھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے تاکہ یہ دین بوڑھا ہو جائے، لیکن کربلا نے اب تک جوان رکھا. ایک اسکالر جو کہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جب ابن مسروق امام حسین کے مؤذن مدینے سے ساتھ چلے تھے اور راستے میں جہاں بھی نماز کا وقت آتا تھا وہی اذان دیا کرتے تھے، لیکن عاشور کی صبح علی اکبر سے اذان امام حسین نے کیوں دلائی؟ تو میں نے ان کو جواب دیا تھا جو انہوں نے شاید لکھا ہو اپنے تھیسس میں. میں نے ان کو بتایا کہ علی اکبر سے اذان اس لیے دلوائی تاکہ قیامت تک اذان جوان رہے. آج بھی اذان جوان ہے، اس لیے کہ اللہ کا نام ایک بار ہے اذان میں، محمد کا نام ایک بار ہے، علی کا نام ایک بار، علی اکبر کا نام 2 بار ہے. علی بھی ہے اور اکبر بھی ہے. اللہ اکبر. اذان جوان ہے. ہم نے کتاب حکمت، کتاب دے دو، جگہ دے دو، جانا ہے آپ کو، نکلنا ہے، راستہ دے دو، راستہ دو. جائیں نا، آپ جائیں، پھلان کے جائیں. اب اتنا تھوڑی ہوگا کہ 1 گز جگہ کوئی آپ کو دے دے گا، 2 جگہ بس جتنی مل رہی ہے قدم رکھنے کی جگہ، اور جلدی نکلیے، جلدی. صلوات پڑھیے گا. ہم نے کتاب دی، حکمت عطا کی اور ملک عظیم دیا. آج دنیا حیران ہے آیت پڑھ کر کہ کتاب تو ہمارے پاس ہے، اب حکمت سمجھ میں آئی. ارشادات پیغمبر سب حکمتی حکمت ہے، سارے اخبار نبی حکمتی ہی حکمت ہے. ملک عظیم کو تلاش کر رہی امت کہاں ہے جو اللہ نے دیا، اس لیے کہ سب کا اپنا اپنا ملک ہے. سعودی عرب والے کہہ رہے ہیں بادشاہ یہ ہمارا ملک ہے، دبئی، ابوظہبی، شارجہ، مسقط، کویت، یہ سب کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے بنایا، یہ تو صحرا تھا، یہ تو ہمیں پیٹرول کی دولت مل گئی کھدائی کی تو ہم امیر ہو گئے، ہم نے یہ صحرا کو ملک بنا دیا، عمارتیں بنا دی، آبادی کر دی، تو ملک تو ہمارا ہے. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ملک عظیم دیا ہے، یہ کہاں ہے؟ ملک عظیم عمارتوں میں نہیں ہے. اگر ملک عظیم دیکھنا ہے اور کسی کے پاس طاقت ہے تو ایک ہوائی جہاز خریدے اور ایک ہی وقت میں پرواز کرے. پہلے آ کے یہاں امروہہ گراؤنڈ کا مجمع دیکھے، پھر یہاں سے کراچی کے سارے مجمع دیکھتا ہوا اسی وقت میں پورے شہر میں یہ مجمع کہیں نہ کہیں بیٹھے ہیں. پھر یہاں سے لاہور جائے، پھر ملتان جائے، پھر فیصل آباد جائے، پھر اس کے بعد کوئٹے جائے، پشاور جائے اور مجمع دیکھتا جائے. ارے ایک ہی وقت میں یہ سارے لوگ نکل کے بیٹھ گئے. اور پھر سرحد پار کرو، ہندوستان کا ایک ایک گاؤں دیکھتے ہوئے یہ سارے سر دکھائی دیں گے، یہ کالے کپڑے نظر آئیں گے. ہندوستان کا مجمع دیکھتے ہوئے جہاز موڑ لینا اور پھر سرحد پار کر لینا، ایران نکل جانا. ایران میں تمہیں سڑکوں پہ بھی اتنا ہی مجمع ملے گا، روضہ امام رضا پہ بھی اتنا ہی ملے گا، اتنا ہی مجمع تمہیں بی بی معصومہ قم کے روضے کے چاروں طرف ملے گا. پھر وہاں سے سرحد پار کر جانا، ایران کا ایک ایک شہر دیکھتے ہوئے، دارالحکومت تہران، مشہد سب دیکھتے ہوئے، قم دیکھتے ہوئے سرحد پار کرنا. سرحد سے ہی تم کو یہ مجمع نظر آئے گا اور وہ جا کے روضہ حسین پہ ختم ہو جائے گا. جب پورا عراق دیکھ لینا تو پھر ترکی میں چلے جانا اور پھر ترکی کے امام باڑوں کے مجمع دیکھ لینا. اس کے بعد سرحد پار کر کے شام کی طرف چلا جانا کہ جہاں ہنگامے ہو رہے ہیں مگر یہ مجمع بی بی زینب تھی.
بس جیسے ہی شام پار کرو گے کالا سمندر آئے گا. بلیک سی کو پار کیا, جلدی سے پار کر لینا. بلیک سی میں بڑی عجائبات اور بہت ہی بلائیں اور بھوت ہیں, اس لیے جہاز وہاں ہلنے لگتا ہے, گھبرانا نہیں. اگر ظاہر بن کے جا رہے ہو تو جہاز ذرا زیادہ نہیں ہلے گا. رومانیہ, بلغاریہ, آسٹریلیا, ہنگری کو پار کیا. بس جرمنی میں کبھی برلن میں جانا, کبھی بون میں جانا, جہاں جاؤ گے یہ مجمع تمہیں نظر آ جائے گا. جرمنی سے نکل کے ہالینڈ, بیلجیم, اور اس کے بعد پھر سمندر آئے گا, اور وہ پار کر کے فرانس کو ہوتے ہوئے فرانس سے نکلو گے, سمندر پتلا سا آئے گا, پھر انگلینڈ میں جانا. انگلینڈ میں جگہ جگہ اگر تم ٹوٹنگ جا رہے ہو تو ادارے جعفریہ کا مجمع دیکھ لینا, سمجھ گئے نا. اس کے بعد لندن میں جگہ جگہ تمہیں امام باڑے مل جائیں گے, وہاں دیکھ لینا مجمع. پھر انگلینڈ سے نکل کے سیدھے ٹورنٹو چلے جانا. ٹورنٹو میں صرف مجمع نہیں نظر آئے گا, ٹورنٹو کے ایک ایک مکان پہ کالا جھنڈا لگ جاتا ہے پہلی مہر. جہاں جہاں ٹورنٹو میں حسینی آباد ہیں دور سے کالے جھنڈے نظر آ جاتے ہیں. بس وہیں کینیڈا سے نکل کے امریکہ میں اتر جانا. نیو یارک, نیو جرسی, اٹلانٹا, جارجیا اور واشنگٹن ہوتے ہوئے, ہیوسٹن ہوتے ہوئے سب جگہ سے جلدی سے اتر کے برازیل پہنچ جانا, اور وہاں کے مجمع دیکھتے ہوئے پھر وہیں سے جہاز واپس کر کے سیدھے اڑانا. پھر دوسرا دن آ جائے گا تو پھر سیدھے ہندوستان سے ہوتے ہوئے باہر سمندر سے ہوتے ہوئے لنکا کو دیکھنا. لنکا سے پھر آگے بڑھ جانا, ہانگ کانگ, بینکاک, انڈونیشیا, ملائیشیا, سنگاپور دیکھتے ہوئے برما چلے جانا. قتل عام ہو رہا ہے لیکن 5 امام باڑے برما میں بھی ہے, ابھی تک خبر نہیں آئی ہے, امام باڑوں پہ حملے کی خبر نہیں آئی. وہاں سے جاپان چلے جانا, ٹوکیو میں امام باڑے بن چکے ہیں, ولاسر امام باڑے کا نام ہے, اوپر سے ہی نظر آ جائے گا, وہاں بھی یہی مجمع نظر آئے گا. جاپان سے سیدھے پھر جہاز موڑنا اور کہنا پائلٹ سے اب آسٹریلیا چل. اب آخری تو بر اعظم رہ گیا, اس لیے کہ ہمیں ذرا ندیم سرور کو بھی دیکھ. ارے ملک ہے انگریزوں کے, ملک ہے بودھوں کا, ملک ہے عیسائیوں کا, ملک ہے یہودیوں کا. میں نے اسرائیل کا نام نہیں لیا, میں نے نہیں لیا اسرائیل کا نام. سمجھ یہی رہے ہوں گے آپ کہ اسرائیل کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے. دشمن ہے دشمن, دشمن. مگر قافلہ جب گزرا تھا تو غزہ کی پٹی سے گزرا تھا. غزہ کی پٹی آ گئی ہے اسرائیل میں, اسی کا جھگڑا ہے. جب غزہ کی پٹی آئی تو وہاں پر ایک روضہ چھوٹا سا بنا ہوا تھا. اسرائیل نے اس زمین کو استعمال کیا اور کہا اس کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دو, یہاں ایک ہاسپٹل بنا دو. ہاسپٹل بن گیا. مریضوں نے, کینسر کے مریض, انہوں نے دیکھا وہ جگہ جو توڑی گئی تھی رات میں 12 بجے وہاں سے روشنی پھوٹی. سب وہاں پہنچ گئے, کہنے لگے یہاں تو کوئی بہت ہی معجزہ ہے. یہودی تو معجزے کا قائل ہے ہی ہے, اگر وہ معجزے نہ مانے تو پھر موسیٰ کا عصا تو بیکار ہو گیا. اب وہاں سب بیٹھ کے دعا کرنے لگے. پتہ چلا 5 مریض صحیح ہو گئے, پھر 10 مریض صحیح ہو گئے. انہوں کا علاج کی ضرورت ہی نہیں, ایک دوسرے میں مریضوں نے پھیلا دیا, وہاں جائیے دعا کیجئے شفا ہو جائے گی. آخر میں انہی مریضوں نے شور مچایا اور کہا یہاں جو عمارت بنی تھی وہ بنا دو. وہ دوبارہ بنا دی گئی. بعد میں پتہ چلا یہ عمارت کیا تھی, جب ریسرچ ہوئی پتہ چلا یہاں سر حسین ٹھہرا تھا, رسول حسین کی یاد میں یہ روضہ بنا ہوا تھا. اب اسرائیل نے اس جگہ کو چھوڑ کے ایک مسجد بنا دی ہے. مسجد کا جھگڑا اسرائیل میں ہے, خود تو مسجد پہ حملے کرتا ہے بیت المقدس پر, اور پھر ہاسپٹل کے بیچ میں ایک مسجد بنائی ہے, ایک مؤذن ملازم رکھا ہے اس لیے کہ وہاں شفا ملتی ہے, اور مؤذن ہر وقت اذان دیتا ہے. لیکن بیت المقدس کی اذان میں اور یہاں کی اذان میں فرق ہے. یہاں جو مؤذن رکھا گیا ہے وہ کہتا ہے علی ولی اللہ. اتنا شور ہے بیت المقدس لینا ہے, لیکن اب تک کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں وہ جگہ چاہیے جہاں جناب ہاشم کا روضہ بنا ہوا ہے. رسول اللہ ہاشمی تھے, جد اعلیٰ آپ کے جناب ہاشم شام میں جا کے انتقال کیا. یہ شام کا ہی حصہ ہے اور آپ کا روضہ بہت بڑا بنا ہوا ہے. اچھا, اب جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کا یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ نہیں, ابھی کھولیے گا روضہ جناب ہاشم لکھ کے دے دیجئے, سامنے روضہ آ جائے گا.
پھر اپنے ہی کمپیوٹر سے پوچھ لیجئے گا کہاں ہے، کہاں ہے؟ اب تک روزہ توڑا نہیں گیا، توڑا نہیں گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، دشمن کچھ بھی کر سکتا ہے، دشمن تو ہے نا، وہ دشمن یہ تھوڑی دیکھتا ہے شیعہ سنی، وہ تو مسلمان کا جو دشمن ہے تو دشمن ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں محفوظ کیسے رہ جاتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ آپس میں وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ مظلوم قوم ہے، اس کی یادگاریں ہیں۔ اب پتہ چلا کہ ملک عظیم کیا ہے؟ مظلومیت کا نام ہے ملک عظیم، اور وہ ملک مسلمانوں میں جو قرآن نے کہا ملک عظیم، وہ اس وقت شیعوں کے قبضے میں ہے۔ جہاں چاہے جلوس نکلوا دے، جہاں چاہے مجلس کروا دے۔ بھائی آپ کا ماشاءاللہ سب ہمارا صدقہ اتار رہے ہیں، ہم آپ کا صدقہ اتارتے ہیں۔ اچھا آپ صدقہ کیسے اتاریں؟ ہاتھ تو خالی ہیں، اگر کسی کے پاس کچھ ہو تو مجھے دے تو میں اس مجمع کا صدقہ اتاروں۔ یہ دیکھیے آپ کا صدقہ جا رہا ہے، 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7۔ اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، بری نظروں سے دور رہیں آپ، اور اب تک جیسے غیب میں ہیں ویسے ہی غیب میں رہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے پروپیگنڈے شیعوں کے خلاف ہوئے، اگر کسی اور قوم کے خلاف ہوتے تو قوم مٹ چکی ہوتی۔ نئے پروپیگنڈے وقت کے ساتھ بدلتے ہیں۔ پہلے کچھ اور شکایت تھی، بریانی کی شکایت تھی، علم کے پھریرے پر جو لال لال رنگ لگا ہوتا ہے اس کی شکایت تھی، شام غریباں کی شکایت تھی۔ اچھا حرکتیں سب ہم کر رہے تھے، تکلیف ان کو ہو رہی تھی۔ اب وہ وقت بدل گیا، انہوں نے کہا یار یہ تو جاہلانہ اعتراضات ہم کرتے تھے، اس لیے کہ اب تو ٹی وی پہ شام غریباں ہو رہی ہے، اب علم تو بندر روڈ پہ نظر آتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں علم، اور بریانی تو یار ہمارے محلے میں بھی پک رہی ہے۔ ہم نے تو غور سے دیکھا بریانی باورچی پکانے والا تو اہل سنت میں سے ہے، بھلا اگر بچے کا خون ہوتا تو وہ چلا کے کہہ نہیں دیتا بچہ کاٹا ہے، بچے۔ تو انہوں نے کہا یہ پرانے ہو گئے، بند کر دو، اب نئے بناؤ۔ اب نئے کیا بناؤ؟ کچھ فلمی بنا لو، کچھ علمی بنا لو۔ فلمی بھی بنائے، علمی۔ MI6 کے ایجنٹ ہیں، اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں۔ ارے ہم کسی کے ایجنٹ نہیں ہیں، ہم صرف عراق کے ایجنٹ۔ اب کیا؟ ارے بھائی غالی ہیں، ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غالی ہیں، یہ نصیری ہیں، یہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ شیعہ کیا چیز ہے؟ اب بتائیے اتنا بڑا ماشاءاللہ مجمع یہاں سے لے کے اور وہاں سرحد میدان تک، یہ سب غالی ہیں، پوری فیملیاں ہیں ماشاءاللہ، بیٹے بھی ہیں، باپ بھی ہیں، والدہ بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، سب غالی ہیں۔ ارے یہ سب نصیری ہیں۔ واہ بھائی عجیب الزامات لگائے ہوئے ہیں، غالی ہیں اور نصیری ہیں۔ اور غلو کیا ہے؟ غالی کسے کہتے ہیں؟ جو مبالغہ کرے، جو غلو کرے۔ غلو کیا ہے؟ بات کو اتنا بڑھا کے بیان کرنا، اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرنا کہ سچ نہ لگے، بس سچ نہ لگے۔ ایک بار اللہ نے کہا اب جو لشکر اترا ادھر سے ادھر سے تو مسلمان اپنی اکثریت کے گھمنڈ میں تھے، سب کے چہرے دھواں ہو گئے۔ ارے پروردگار تیرے ہی تو مسلمان ہیں، تیرے بندے ہیں، تیری قوم ہے، اور تو انہی کی برائی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان کے کلیجے جو ہے حلق میں آ کے اٹک گئے۔ اور قرآن میں لکھ دیا اب قیامت تک مسلمان بدنام رہیں گے کہ بڑے ڈرپوک ہیں، کافروں کو دیکھ کے یہ گھبرا جاتے ہیں، یہ کافروں کی اکثریت سے گھبرا جاتے ہیں، اور ان کے گلے میں ان کا کلیجہ، ان کا دل اٹک جاتا ہے۔ یہاں تک تو کافی تھا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جب وہ حملہ آور ہوئے تو سب ایسے خیمے میں چپ بیٹھے ہوئے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھے کہ یہ مجلس میں ہم شور کو کیوں پسند کرتے ہیں، یہ بار بار یہ شور کیوں ہوتا ہے، یہ آوازیں حیدر حیدر اور علی کی کیوں آتی ہیں، تاکہ باہر والا یہ نہ کہے ہاں مجمع تو ہزاروں کا تھا مگر سب کے سر پہ پرندے بیٹھے۔ پروردگار تو نے خندق کے میدان کا نقشہ کھینچا، اگر وہ
سارے مسلمان جو نبی کے ساتھ آئے تھے اس طرح اگر اٹھ کے حیدر حیدر کرتے تو اس کا ہاتھ فیل ہو جاتا، مجمع بھاگ جاتا۔ صلوات پر اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ارے آخر میں انجام وہی ہوا نا کہ حیدر حیدر کہنا پڑا۔ یہ سر کاٹ کے امر کا کون لا رہا؟ حیدر۔ کون لا رہا؟ حیدر۔ کون آ رہا؟ حیدر۔ انجام یہی ہوا خندق کا کہ حیدر حیدر اور علی علی کرنا پڑا، لیکن اگر پہلے ہی کر لیتے۔ اللہ کہہ رہا ہے سروں پہ طائر بیٹھے ہوئے۔ عمر ابن عبد ود نے جو آواز دی، آؤ آؤ، تم میں کون بہادر ہے جو مجھ سے آ کر لڑے؟ اتنا کہہ دیتا کافی تھا۔ میدان جنگ میں عام طور سے اتنا ہی پکارتے ہیں، آؤ بھائی ہم میدان میں آ گئے، تم میں جو بڑا شجاع ہو وہ آئے، آئے لڑنے کے لیے آئے، جو بہادر ہو۔ میں عرب کا بہت بڑا بہادر ہوں، اگر ایسے ہی تم میں کوئی بہادر ہے تو نکل کے آئے۔ اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے سوچ سمجھ کر عقیدے کو استعمال کیا، نہ شریعت کی بات کی اس نے، نہ فقہ۔ اس نے کہا ہے مسلمانوں تمہارا عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا کافر ہمیشہ عقیدے پر حملہ کرتا ہے، اگر مسلمان بھی ہمارے عقیدے پہ حملہ کریں تو وہ کافر ہو جاتے ہیں، اس لیے کرنا نہیں چاہیے، ہمارے عقیدے سچے ہیں۔ اس نے عقیدے کو پکارا اور کہا مسلمانوں، عمر ابن عبد ود سب سے بڑا عرب کا پہلوان اس دور کا، کہ تمہارا عقیدہ ہے مسلمانوں کہ اگر میدان جنگ میں تم فتح پاؤ تو تمہیں غازی کا خطاب ملتا ہے، تم غازی بن جاتے ہو، اور اگر تم اپنے مقابل سے ہار جاؤ اور مارے جاؤ تو تمہیں خطاب ملتا ہے شہید۔ تو تمہیں تو دونوں میں فائدہ ہے، مارو تو فائدہ، مر جاؤ تو فائدہ، مقابل کو مار لو تب بھی تمہارا فائدہ، تمہیں تو جنت ملتی ہے دونوں طریقے سے، غازی کو بھی جنت ملتی ہے، شہید کو بھی۔ تو آؤ اگر جنت لینا ہے تو آؤ مجھ سے لڑو، اگر مجھے مار ڈالنا تو غازی کہلاؤ گے قیامت تک، اور میرے ہاتھ سے مارے گئے تو شہید کہلاؤ گے۔ ڈر کیوں رہے ہو؟ آؤ، للکارا آؤ۔ جواب ہی نہیں، جواب ہی نہیں آ رہا۔ تبھی تو اللہ نے کہا ایسے چپ تھے اس کے للکارنے پر کہ سروں پہ پرندے بیٹھے، طائر بیٹھے تھے۔ پروردگار یہ کون سی کتاب میں لکھا تھا؟ توریت میں، انجیل میں، اور تو نے ایسا محاورہ کہا جو کسی کے سمجھ میں نہیں آیا۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہو۔ مکھی تو بیٹھنے نہیں دیتے، پورا کوا کیسے آ کے بیٹھ جائے گا؟ چیل اور کبوتر کیسے بیٹھ جائے گا؟ مکھی آئی یوں کر دیا، مکھی اتنی سی ہے ہوا سے یوں اڑا دی، اور کوا آ کے بیٹھے اور چیل بیٹھے اور کبوتر بیٹھے، اور اگر پورا شتر مرغ آ کے بیٹھ جائے تو ابے آ ہی نہیں سکتا۔ پروردگار کس انسان کے سر پہ پرندے بیٹھے ہیں؟ یہ کہاں سے تو پڑھ رہا ہے؟ یہ کہاں سے قرآن میں تو نے آیت دی؟ یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں یہ مبالغہ ہے۔ نہیں نہیں، یہ مبالغہ تھوڑی ہے، جھوٹا ہے جو کہے۔ کلام الہی کو جو مبالغہ کہے اس پہ لعنت ہے۔ یہ اللہ نے کیا چیز بتائی؟ عربوں کو معلوم تھا، ان کو معلوم تھا جن کے لیے کہا کہ تمہارے سروں پہ پرندے بیٹھے تھے۔ یہ قصہ یہ ہے کہ تمام دیہاتوں میں لوگوں کے پاس بھینسیں، بیل اور گائے پلی ہوتی، جب انہیں شہر میں بیچنا ہوتا ہے تو وہ ادھر آ جاتے ہیں، یہاں شورا گوشت کے بعد آ جاتے ہیں، اور سال بھر جتنے پالتے ہیں سب بیچ جاتے ہیں۔ اب جا کے پھر آئندہ سال کی تیاری کر رہے ہوں، جب وہ جوان ہو جائیں گے تو ایک سال کے بعد آئیں گے، اور پھر پرندے سروں پہ جو بیٹھے ہوں گے ان سے چھڑا لائیں گے ان جانوروں کو۔ وہ چکر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خوب کھانے کو دیا جاتا ہے، بھینس کو، گائے کو اور بیل، ہر وقت بھوسا، سانی، چوکر،
सूखी रोटियां पानी में मिला के बड़े बड़े इतने बड़े बड़े मिट्टी के हौदे होते हैं, उसके अंदर जो मालिक होता है उसी में भूसी चोकर ये वो सब डाल देता है, भूसा वगैरह। रोटी के टुकड़े जो ठेले पे बिक जाते हैं वो भी भैंस कॉलोनी में जाके सारे ठेले वाले उनको दे आते हैं और अच्छे पैसे मिल जाते हैं। और हर घर से सूखी रोटी निकल ही आती है, एक आध रोटियां खराब हो जाती है जबकि नहीं होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने रिस्क उस पे जानवर का लिखा है तो वो वहां पहुंच जाती है। अब वो पानी डाल के दोनों हाथों से ऐसे ऐसे करके मिलाता है, मिलाने के बाद जानवर की रस्सी को ढीला कर देता है, वो जाके जल्दी जल्दी खाने लगती है। अब जब खूब खा लिया भैंस ने, बैल ने और गाय ने, तो मुंह हटा लिया सानी से। वो जो बर्तन होता है उसका नाम है सानी। सानी को खा लिया जानवरों ने, उस खाने का नाम है सानी। खा लिया। अब खाने के बाद उनको जनाब झूमने लगते हैं, जल्दी से बैठ जाते हैं। अब बैठने के बाद चारों पैर आलती पालती मार के अब वो बैठ गए, उठेंगे नहीं, और उसके बाद वो मुंह चलाना शुरू करते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पचाना। खाने को पचा रहे हैं, यानी हाजमा जो है उनका, उसका ताल्लुक है मुंह चलाने से। जितना वो मुंह चलाएंगे उतनी जल्दी खाना उनका हजम होगा, ताकि फिर खाएं। अच्छा, ये फिर खाएं का भी किस्सा सुन लीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। एक बीमारी है, लुगत में लिखी है, उर्दू लुगत खोलेंगे फिर उर्दू लुगात किशोरी, उसमें लिखा है जूल बकर। जूल बकर, बकर बैल, सूरह बकरा है, बकरा यानी गाय, बकर यानी बैल। जूल एक बीमारी और वो है बैल की बीमारी। बैल को जब छोड़ देते हैं मैदान में, तो घास यहां से वहां तक मीलों तक लगी होती है। वो चरना शुरू करता है, घास को चबाना शुरू करता है। चबाते चबाते एक बार यूं करके बैल देखता है और फिर देख के कहता है वहां तक घास लगी है। अब ये बैल सोच रहा है, और फिर वो कहता है अभी तो वो भी खानी है, फिर वो भी खानी है, फिर वो भी खानी है, और ये सोचता जाता है और मैदान में आगे बढ़ता जाता है। और बस उसको एक हौका सा रहता है, अरे अभी तो इतनी खाई है और इतनी और बाकी है। तो एक साहब ऐसे थे, अपने सामने खाना रखवा लेते थे, और फल है और गोश्त है और राने हैं, और खाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। उसके बाद कहते थे अभी और खाना है, ये भी रखा है, ये भी रखा है। तो रसूल अल्लाह कहते थे उसे जूल बकर हो गया है। अरे ये जूल बकर की बीमारी में मरेगा, इसकी बीमारी जूल बकर है, खा के मरेगा। ये भी हदीसों में एक हदीस है, पता लगाइए जूल बकर की बीमारी किसको हुई थी? बैल वाली बीमारी। अभी और खाना है, अभी और खाना है, अभी खा खा के मर गया। बैल मरता नहीं है बहरहाल, लेकिन ये कहता है ये खाना है। तो जानवर के सामने जितना खाना रखो वो फौरन तैयार, इसलिए कि वो जल्दी अपने हाजमे को सही कर लेता है। अब वो हाजमा उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि वो अपने मुंह को चलाए, दांतों को अंदर अंदर फेरे अपने मुंह को और मुंह को हिलाए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। लेकिन ज्यादा खाने की वजह से बैलों और गाय के कानों में इतना मैल हो जाता है। अब आदमी के हो जाए तो कनमैलिया पार्कों में होते हैं उनका, चलो वहां मिलेगा। और उन्होंने ऐसे यहाँ पे सलाइयां लगाई हुई हैं, एक सलाई निकाली, कानियों किया, अरे बहुत मैल है, बहुत अन्ना भी हो, खुजली ऐसे ही हो रही है, पानी चला गया, साबुन चला गया, खुजली होने लगी, कोई जरूरी नहीं कि मैल हो, मगर वो कहेगा बहुत मैल है, इतने पैसे लूंगा साहब। अरे भाई देंगे, काम तो साफ करो। अब वो करते क्या है, इससे पहले जितने के मैल निकाल चुके हैं वो सारे मैल वो यहाँ पे लगा लेते हैं, मैल नहीं फेंकते, और ऐसे करके अपनी आस्तीन बराबर कर लेते। अब आपका तो कान इधर है, आप देख उधर रहे हो, उन्होंने जल्दी से वो सलाई यूं लगाया, ये देखिए। एक बार उसने मुझे दिखाया तो मैं सोचने लगा यार हमेशा तो पीले रंग का मैल जब मैं साफ करता हूं, ये काला मैल कहां से निकल रहा, एकदम स्याह। पता चला किसी और का, वो फिर मुझे तरकीब उसकी नजर आ गई, इसलिए कि मैंने खड़े होकर एक दिन देखा कि ये करते क्या है, तो पता चला मैल यहाँ लगा लेते और सलाई में लगा, वो यहीं से सलाई डाल, ये ली और 1.5 रुपया ले लिया उन्होंने। तो अब लोग अस्पताल में जाके कान दिखाते हैं, डॉक्टर साहब लाइट डालते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। बहरहाल कान साफ रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक साहब आर्मी में गए और अभी 22 साल के थे, हर चीज में पास हो गए, हर चीज में पास हो गए, अंग्रेजी भी अच्छी, ये भी अच्छी हो। वापस आए, फेल हो गए। हमने पूछा किस बात में फेल हुए, कहने के सब मेडिकल चेकअप हुआ, हर चीज में ठीक थे। जब कान देखा उन्होंने कहा इतने गंदे कान, आर्मी में गंदे कान वाला नहीं रह सकता।
अरे भाई उधर तोपें छूट रही, इनके कान में आवाज ही नहीं है। तो तोपें छोड़ते हुए करीब आ गए, नहीं सर आवाज तो नहीं आई, तोप की आवाज नहीं आई। अरे ये हैदर हैदर की आवाजें कानों में आ रही हैं मगर कान बंद हैं, कानों का इलाज बहुत जरूरी है। अब वो जनाब आली बैल के मालिशिए और कनमैलिए कहां से आए, हमने तो नहीं सुना। तो वो कुदरत ने एक निजाम रखा है, और वो परिंदे आए और आके बैल के और गाय के सर पे बैठ गए। उसके बाद कौवे ने कान में अपनी चोंच डाली और मैल निकाल निकाल के खाना शुरू किया, ये उनकी पसंदीदा ग़िज़ा है। अब गाय बैल और भैंस को मालूम है कि सर पे परिंदा बैठा है, अब उन्होंने वो जो पचा रहे थे खाना मुंह चला रहे थे, ये क्या किया, ऐसा क्यों किया? पूछिए बैल से और गाय से, जाके इंटरव्यू लीजिए, वो कहेगा अगर मैं सर हिलाऊंगा तो ये डर के उड़ जाएगा तो कान कौन साफ करेगा, इसलिए ये बैठे, अब हम ऐसे बैठे। बैल कह रहा हम ऐसे बैठे, ये कान साफ कर ले फिर मैं मुंह हिलाऊं ताकि पूरा काम हो जाए। तो साकित हो जाता है जानवर जब परिंदा आके सर पे बैठता है। अब इससे ज्यादा बड़ी मिसाल अल्लाह क्या दे कि तुम बैल थे, भैंस थे, जानवर थे, जंगे खंदक में मुसलमानों, इसे मुबालगा कहते हैं। परवरदिगार आलम जो कुछ कहता है वो हकीकत कहता है। अगर बैलों की मिसाल दिया है, अगर जानवरों की मिसाल मुसलमानों को दे दी, हकीकत है, सच बोला, कुरान सच्ची किताब है। अब रसूल जो बोले वो भी सच, अल्लाह जो बोले वो भी सच, अली जो कहे वो भी सच। उसने कहा अना अलह, कौन है, आए आए, तो अली ने आवाज दी अना अलहू। वो क्या कहता था, है कोई जो आए मेरे पास, आए लड़ने, है कोई? तो अली कहते थे अना अलहू, मैं हूं इसके लिए, मैं हूं इसके लिए। बैठे थे रसूल अल्लाह के पास, जैसे ही अली कहते थे अना अलहू, सिर्फ मैं हूं इसके लिए, तो रसूल अल्लाह जानू अली का दबा के फिर आवाज दी रसूल अल्लाह ने अली को चुप करा के, है कोई जो इसके मुकाबिल जाए? उसने फिर ललकारा, आओ भाई आओ, कौन है जो मेरे मुकाबिल आए? फिर सन्नाटा, सरों पे परिंदे बैठे, सरों पे परिंदे बैठे थे। अली ने कहा अना लहू, मैं इसके लिए हूं, रसूलुल्लाह ने कहा। फिर आवाज दी, कौन जाएगा इसके मुकाबिल? तीसरी बार फिर उसने आवाज दी, तीसरी बार भी अली ने आवाज दी, मैं इसके लिए हूं। जब तीसरी बार अली ने कहा तो रसूलुल्लाह ने कहा उठो, उठो। जंग में सबसे ज्यादा जिस्म का हिस्सा जो मजबूत रहे वो क्या है, क्या चीज है जिसे मजबूत होना चाहिए? वो है कमर। इसलिए कि लड़ाई में तलवार उठाओ, हाथ चलाओ, तीरों कमान चलाओ, इधर उधर गर्दन करो, घोड़े को फिराओ, सारा दारो मदार कमर पे है। अगर ये गई, हाय बुढ़ापे में हाथ, कमर पे हाथ, बुढ़ों के हाथ ज्यादातर यहाँ होते, हाय। और बाद जवानों को दिखा क्या हुआ, हाय रात अकड़ गई। तो क्या कहते हैं, अगर जवान ये कहे हाय अकड़ गई तो कहते हैं वाह नई जवानी, मांझा ढीला। मांझा ढीला समझे, ससुराल से आता है मांझे का कुर्ता ज्यादा रंग का, अब जो आया, अब जो पिन्हाया तो लगा इसमें दो आदमी और आ जाएं। वो जाके उसने कहा है दूल्हा तो ऐसा सलाई है कि कुर्ता आपने चौड़ा भिजवाया था उसके बिल्कुल ढीला। तो उन्होंने कहा अच्छा नई जवानी मांझा ढीला। नहीं, रसूल अल्लाह ने अपनी कमर का पटका खोला और एक बार अली की कमर में पटका बांधना शुरू। मैं कहा किस तरह माशरती मिसालों से, कुरानी और हदीस की मिसालों से आपके जहन को लेकर चलता हूं। एक बार कमर बांधी और शायर लखनवी ने कहा आज हम अपने सिपाही की कमर बांधेंगे, आज हम अपने सिपाही की कमर बांधेंगे। कुरान ने कहा विज्र, विज्र, विज्र कहते हैं कमर के बोझ को, जो कमर का बोझ उठा ले यानी विज्र, विज्र यानी जो वजन उठा ले ज्यादा अपनी कमर पे उसे कहते हैं वजीर।
ایسے ہی نہیں کہا تھا دعوت ذوالعشیرہ میں کہ وہ میرا وزیر ہے علی جس کا نام ہے، اس لیے کہ پورے دین کا وزن علی نے دین پورا وزن، وزیر کا مطلب ہے پورے ملک کا سارے کاموں کا وزن وزیر کی کمر پہ. لیکن ہمارے پاکستان کے وزیر جو ہیں وہ کام تو اپنے کمر پہ نہیں لاتے، اسٹیٹ بینک کے سارے نوٹوں کا وزن ہوتا ہے، گٹھر ہوتے ہیں. آپ نے اسٹیٹ بینک کی الماریاں نہیں دیکھی، بہت وزنی ہوتی ہیں. اور کاغذ جو ہوتا ہے نا نوٹ کا، اس کا ڈبل ہوتا ہے ڈالر کا کاغذ. جب وہ بدلواتے ہیں تو ڈالر کا وزن اور بڑھ جاتا ہے. فائلوں میں یہی لکھا ہے وزن بہت ہے، دولت کا بھی وزن ہوتا ہے. علی نے دین کا وزن اٹھایا اور حکمت کے ساتھ اٹھایا، اور کمر کسی عام کی نہیں تھی، ولی اور امام کی تھی. تینوں حکمت اور امامات. اگر امام کی کمر مضبوط ہے تو دین کی کمر بھی مضبوط ہے. کمر باندھی اور اس کے بعد امامہ لے کر رسول نے اپنے ہاتھ میں لیا، پھر عبا اتاری، علی کو عبا پہنائی، پورا لباس علی کو پہنا کر اپنی نالینیں اتاری اور کالی نالین اتارو اپنی. علی نے نالینیں اتاری، رسول اللہ نے علی کی نالینیں پہن لی. اس سے پتہ چلا دونوں بھائیوں کے پیر بھی برابر اور سر بھی برابر تھے، اس لیے کہ رسول کا امامہ علی کے سر پہ آ جاتا تھا. اسی لیے تو رسول اللہ نے امامہ کسی کو دیا نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سقیفہ میں سر پہ رکھے اور گردن میں آ جائے. باہر آئے، پورا مجمع باہر آیا اور مجمع کے درمیان میں امامہ لے کر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے علی کے سر پہ رکھا. اور جیسے ہی رکھا سلمان آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ، ابا پورا لباس، کمر کا پٹکا، سب کچھ تو خیمے میں پہنایا، حد یہ ہے کہ نالینیں بھی علی کو خیمے کے اندر پہنائیں، لیکن امامہ آپ نے باہر آ کر سر پہ کیوں رکھا؟ کہ کافر بھی دیکھ لے، منافق بھی دیکھ لے، مسلمان بھی دیکھ لے کہ میں نے اپنا خلیفہ علی کو بالا. اب اس پہ جھگڑا نہیں ہوگا. 4 ہجری میں وہ بار بھی سر پہ رکھ دیا جسے خلافت کہتے ہیں، اور کہا امامہ ہم عربوں کا تاج ہے، میں نے اپنا تاج علی کے سر پہ رکھ دیا. علی اب تاجدار ہو گئے. اور اب جو کہا اسی کے بیان پر جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو آوازیں آتی، غلو کرتے ہیں. اب جو کہنے جا رہا ہوں اسی کو الزام دیتے ہیں. تمام شیعہ سنی کتابیں ملا کر جو میں نے گنی، جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، جو میرے پاس ہیں، 7,000 کتابوں میں سنیوں نے یہ حدیث لکھی ہے. 7,000 تو صرف سنیوں کی ہیں، شیعوں کا تو حساب ہی نہیں ہے. شیعوں کی کتابوں میں 1,000 تو میری ہیں جس میں یہ حدیث لکھی ہے. اب اوروں کی بھی ہوں گی. اگر 1,000 سب کی ہیں تو کروڑوں میں ہو گئی. تو بھائی مستند ترین حدیث ہے. اور ایک بار آواز دی، کل کفر کے مقابل کل ایمان جا رہا ہے. مستند ترین حدیث ہے، کسی نے انکار نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں غلو ہو گیا، مبالغہ ہے. کیوں مبالغہ کیوں ہو گیا؟ کیا اعتراض ہے؟ نہیں، یہ دیکھیے سوچئے تو کہ کل ایمان علی ہیں. وہ تو صحیح ہے کہ کل کفر ہے، کل کفر وہ ہے عمر ابن عبد بود. اگر علی چلے گئے کل ایمان بن کر تو یہاں جو مسلمان بیٹھے ہیں تو کل تو ایمان چلا گیا میدان میں. یہاں کیا رہا؟ کل ایمان چلا گیا. نہیں، یہاں کچھ رہا. دیکھیے سب کے لیے ایمان ضروری نہیں ہے. بس علی مجسم ایمان ہے، آپ تو مجسم ایمان نہیں ہے. اچھا تو پھر آپ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. اسلام کو مانتے ہیں آپ؟ مسلمان ہیں. نہیں صاحب، ہم صاحب ایمان ہیں. تو اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ کو؟
کہنے مومن کہتے ہیں؟ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اسے مومن کہتے ہیں. تو کل ایمان تو نہیں ہے آپ، مومن ہیں. کس کی وجہ سے؟ کل ایمان کی وجہ سے. تو اب جتنے پرندے سروں پہ لیے بیٹھے تھے، اگر کل ایمان کا ایمان تسلیم تو یہ سب مومن بیٹھے تھے، اور اگر یہ علی پہ ایمان نہیں رکھتے تو ایمان تو گیا، اسلام بچا ہے بس خالی. بھائی اسلام پہ ناز کرو، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. ایمان تو کل ایمان سے ملے گا. جو علی کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے. مومن وہی ہے جو علی کو غدیر والا علی و ولی مانے، امام مانے. مومن وہ ہے. دیکھیے آپ کا خطاب کوئی چھین نہیں سکا. ہاں، ایک قوم بزنس کرتے کرتے کہنے لگی ہم کیوں نہیں مومن ہیں، تو ان کے لیڈر نے کہا آپ بھی مومن ہیں، آپ اپنا نام رکھ لیجئے. ان کا تو ہم لوگ اپنے کو مومن مشہور کر دیں. کہنے کہ آپ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ مومن شیعوں کو کہتے ہیں. اگر آپ نے یہ ٹائٹل لیا تو سب آپ کو شیعہ سمجھیں گے، اور آپ ہیں شیعہ تو ہیں نہیں آپ. کہنے کہ تو پھر ایسا لفظ بتائیے کہ جو مومن نہ ہو. ان کا ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو کہا کیجئے میمن. تو مومن تو کوئی نہیں کہلواتا، مسلم تو سب ہیں، وہ بن گئے میمن. انہوں نے بنا لی مسجد میمن. مسجد کی وجہ سے مشہور ہو گئے، میمن والی مسجد. مگر مومنوں والی مسجد نہیں ہے، میمن والی ہے. مومن تو ہم ہیں. اچھا اب ہم تو ہیں، جب دوسرا کہے. جب شیعوں نے، عجیب و غریب بات ہے، جب سے پاکستان بنا اور شیعہ کسی آفسوں میں جانے لگے، حرکات سکنات انہوں نے دیکھی، آپ تو ہم سے الگ لگ رہے ہیں. الگ لگ رہے ہیں کیوں بھائی؟ الگ کیوں؟ ہم بھی مسلم ہیں. نہیں آپ مومن تو نہیں ہیں. آپ مومن ہیں کیا؟ ہاں ہاں بھائی ہم مومن ہیں. ایک علاقے والے مومن کہتے ہیں، مومن کو مومن کہتے ہیں. تو غیر بھی ہمیں مومن کہتے ہیں، اور صرف علی کی وجہ سے یہ ٹائٹل ہمیں ملا ہے، غدیر کی وجہ سے. ہم مومن ہیں. کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابل. یہاں تک تو غنیمت تھا. اب جو فتح کر کے علی واپس آئے تو بھیا ابھی تک تو آپ اسی حدیث کو کہہ رہے تھے غلو ہو گیا، آپ لوگ غالی ہو. اب آگے کیا کہو گے؟ کاش کوئی ہمیں یہ بتا سکتا کہ اگر غالی کے اوپر بھی غلو کیا جائے اور غلو بڑھ جائے اور غالی کا ڈبل ہو جائے تو پھر غالی کو کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں معلوم کہ غالی کے اوپر بھی غلو نکل جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں تو میں بتا دوں. اب یہ ٹائٹل فیس بک پہ آ جائے تو اچھا ہے. جو غالی سے بھی آگے نکل کے غلو کرے اسے کہتے ہیں عالی. بولتے جناب عالی، جناب عالی. تو غالی کے اوپر ہوتا ہے عالی. آپ کہیں گے بس ضمیر اختر کی یہی عادت ہے، سب اپنی طرف سے پڑھ دیتے ہیں. نہیں، کچھ بھی میں آیت اور حدیث سے باہر نہیں جاتا. اللہ نے کہا سجدہ ہو. آپ کو پتا ہے عالی کی جمع کیا ہے؟ عالی کی جمع ہے عالین. اللہ نے کہا سجدہ ہو جائے. شیطان اکڑ گیا. اللہ نے کہا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کنت من العالین، کیا تو عالین میں ہے؟ امام سے پوچھا گیا عالین کون؟ کہا علی کے شیعہ. صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد. کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ آپ کچھ سمجھے؟ کہاں سمجھے؟ ارے بھائی نقطے پر نقطہ آپ کے یہاں آنے لگے تو میں سمجھوں آپ نے پورا کورس حاصل کر لیا اور آپ خطیب ہو گئے. تو جب تک آپ نہیں بن رہے تو مجھے تو بننے دیجئے. کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ اور عالی جو ہیں وہ علی کے شیعہ ہیں. تو اللہ نے کہا کہ تو نے سجدہ آدم کو کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ عالین صرف سجدہ نہیں کر سکتے. اگر یہ شیعہ پتلہ آدم جب بنا تھا اور حکم ملتا تو شیعوں سے کہا جاتا تم سجدہ نہ کرنا، اس لیے کہ جس کو سجدہ ہو رہا ہے وہ محمد اور علی ہے اور ان کا لہو تم میں ہے، تم سجدہ نہ کرو. محمد اور علی کا لہو جس میں ہے وہ سجدہ نہ کرے. اگر سید پتلہ آدم کو سجدہ کرے تو شرک ہو جائے گا. فرشتہ کر لے تو ایمان ہے.
اور اب علی واپس ہوئے. جب واپس ہوئے تو ایک ہاتھ میں عمرو ابن عبد ود کا سر تھا اور ایک ہاتھ میں ذوالفقار جس سے تازہ لہو برس رہا تھا. اور جب علی واپس چلے تو ایک بار علی کو دیکھ کر سرکار نے کہا علی کی ہاتھ ایک ضربات عمر کے سر پہ عبادت الثقلین سے افضل ہے. ثقلین دونوں جہان، وہاں فرشتوں کی عبادتیں، یہاں انسانوں کی عبادتیں، یہاں جنوں کی عبادتیں. یا رسول اللہ یہ حدیث کہنے سے پہلے ایک بات تو سمجھا دیجئے، آپ کی عبادتیں، آپ کے سجدے، عبادت الثقلین میں آپ کی عبادتیں، کہا میرے سجدے میری نمازوں سے بھی افضل علی کی ایک ضربت. اب تو نماز سے افضل علی کا ذکر ہے. رسول اللہ کی عبادتوں سے افضل ذکر علی نہیں. علی کا ایک بار ذکر علی کا وزن اور زیادہ ہے، اس لیے کہا علی کا ذکر عبادت ہے. آج تک دنیا میں کسی کا ذکر عبادت بنا صرف اللہ کی نماز اور سجدہ عبادت ہے، لیکن اس کے چکر پہ اللہ نے کہا کہو ذکر علی عبادت. اور یہ روایت کسی اور سے نہیں، حضرت ابوبکر سے ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ساری مجلسیں جو کچھ آپ عبادت کر رہے ہیں 47 ملکوں میں یہ سب دیکھا جا رہا ہے. یہ آن لائن جا رہا ہے پورا مجمع، کیمرہ فٹ ہے اوپر، یہ سب آوازیں سب دیکھ رہے ہیں اور سب ریکویسٹ کرتے ہیں مجلس آن لائن دیکھنا ہے. اور بعض لوگوں کے یہ میسج آتے ہیں ہمارے یہاں امام باڑہ نہیں ہے، ہم بہت دور شہر سے رہتے ہیں، ہم سارے دوست جمع ہو کے اسی مجلس کو محرم کی مجلس سمجھتے ہیں. تو اس وقت آپ کے ساتھ صرف یہ مجمع نہیں بیٹھا، آپ فخر کریں کہ پورے ملک کے لوگ، پورے بیرون ملک کے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے مجلس سنیں. اور یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ کی وجہ سے وہاں بھی اس وقت مجلس ہو رہی ہے. جیسے ویتنام وہاں امام باڑہ نہیں ہے، جیسے چائنا وہاں امام باڑہ نہیں ہے، لیکن جو حضرات چائنا میں ہیں ان کے فون آتے ہیں، وہ بھی بیٹھے مجلس سن رہے ہیں، برازیل والے بھی بیٹھے مجلس سن رہے ہیں. اور اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے، جو کمپیوٹر کا ماہر ہے اس سے پوچھئے گا، جیسے ہی ہماری مجلس آئے کمپیوٹر سے کہیے گا ورلڈ کا نقشہ دکھائے کہ یہ مجلس اس وقت کہاں کہاں سنی جا رہی ہے، پورے ورلڈ کا نقشہ آئے گا اور جہاں جہاں نیلے اور ہرے دھبے آتے جائیں وہاں وہاں یہ مجلس سنی جا رہی ہے. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ سب سے زیادہ سعودی عرب میں سنی جا رہی ہے. ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے امارات میں سنی جا رہی ہے. اور یہ سارے نعرے ماں حیدر حیدر ماں ہو رہا ہے اور یہ ساری آوازیں آپ کی پہنچ رہی ہیں. تو بھائی جب سائنس کا زمانہ آ گیا تو ہم ان چیزوں سے پھر صحیح مدد کیوں نہ لے لیں؟ غلط سلط کمنٹ کے بجائے ذکر علی کیوں نہ ہو؟ آپ کے چہرے کیوں نہ نظر آئیں؟ یہ خوبصورت چہرے نظر آئیں، وہ منحوس چہرے تو چھپا لیتے ہیں، اپنی آئی ڈی پر ڈی پی پہ لگاتے ہی نہیں. ارے لڑکی بن کے کمنٹ کرتے ہیں زنخے ہیں، زنانے ہیں، ایجڑے ہیں، کدڑے ہیں. یہ چہرے، یہ ولایت علی سے دمکتے ہوئے چہرے، محبت علی سے چمکتے ہوئے چہرے. ابھی بعد مجلس تابوت برآمد ہوگا، علی کے نواسے کا تابوت، جناب ام کلثوم کے بیٹے کا تابوت. لا ولد کہنے والوں، کوثر ان کی شان میں اترا ہے. آیت اللہ مامقانی 3 جلدوں میں کتاب ہے، تنقیح المقال، تینوں جلدیں کتب خانوں میں موجود. علماء کے لیے پیغام، جو یہ کہتے ہیں ام کلثوم بیوہ تھیں، وہ کتاب کھولیں اور عین والا چیپٹر نکالیں اور اسی عین والے میں پڑھیں کہ اون کہاں لکھا ہے. اور اون بن جعفر طیار حضرت ام کلثوم کے شوہر، عبداللہ ابن جعفر بڑے بھائی، اون چھوٹے بھائی. دونوں بہنوں کی شادی 2 بھائیوں سے ساتھ میں ہوئی. دونوں بیٹیاں علی کے گھر سے رخصت ہوئی اور جعفر کے گھر جعفر کی بہو بن کر گئیں.
ایک کے شوہر کا نام عبداللہ ابن جعفر، ایک کا نام عون بن جعفر۔ عون بن جعفر کا روضہ جب آپ سامرے یا بغداد جائیں تو کربلا سے کچھ فاصلے پر آپ کو روضہ ملے گا، تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں روضے کی، مقام بھی پتہ لگا سکتے ہیں نقشے میں کہ کہاں پر یہ روضہ ہے کربلا میں۔ جہاں پہ روضہ ہے کربلا سے کچھ فاصلے پر اتنے بہادر تھے کہ جنگ کرتے ہوئے وہاں تک گئے اور وہاں شہید ہوئے۔ 4 بیٹے اور 1 بیٹی، 4 بیٹے اور 1 بیٹی۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم بن عون تھا۔ کربلا میں 5 قاسم ہیں، لیکن افضل ترین قاسم امام حسن کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کا نام مشہور ہے، امام زادے ہیں چونکہ وہ، جیسے حضرت علی اکبر امام زادے ہیں، اس لیے افضل ترین نام سب سے پہلے ان کا لکھا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عباس کے بھی ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، یہ پسندیدہ نام تھے اس لیے کہ قاسم نام رسول اللہ کا بھی ہے، ابو القاسم بھی ہیں اور قاسم بھی ہیں، اور حضرت علی کے ناموں میں بھی ایک نام قاسم ہے، اس لیے آل محمد یہ نام رکھتے تھے قاسم، یعنی تقسیم کرنے والا، یعنی کہ قسیم، انا قسیم جنت والنار، میں ہوں جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا۔ قاسم کے معنی ہیں جو جنت تقسیم کرے۔ ان کا نام بھی قاسم تھا، بڑے بیٹے تھے، اس لیے حضرت ام کلثوم کو ام قاسم بھی کہتے ہیں، ام القاسم بھی کہتے ہیں۔ اور ان کا واقعہ آپ کو سنا دوں، اگر اردو کی کتاب میں دیکھنا ہے آپ کو تو کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، حضرت زینب کبریٰ مولانا آغا مہدی صاحب آل اللہ مقامہ، جن کی قبر آپ کو آلیوا میں مل جائے گی، اور آلیوا میں ہی نماز پڑھاتے تھے مولانا، اور لکھنؤ کے تھے، خاندان غفران مآب کے، اجتہادی خاندان اجتہاد کے تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ حضرت زینب یعنی عبداللہ ابن جعفر کی ایک بیٹی جن کا نام کلثوم تھا، ان کے لیے شادی کا پیغام یزید کے باپ نے بھجوایا کہ یزید کی شادی عبداللہ ابن جعفر تم اپنی بیٹی سے کر دو۔ یہ پیغام لے کر مروان آیا۔ یہ واقعہ رجب کا ہی ہے، جب امام حسین نے سفر کیا واقع کربلا سے 6 مہینے پہلے رجب کی کسی تاریخ کو یہ رشتہ آیا، جبکہ 22 رجب کو وہ مرا تو اس سے پہلے آیا ہوگا رشتہ، تو ابتدائی تاریخوں میں رجب کے یہ رشتہ آیا ہوگا۔ مروان رشتہ لے کر آیا، امام حسین نے فرمایا میں مسجد میں جواب دوں گا۔ پھر آپ نے تمام بنی ہاشم کو اور اہل مدینہ کو مسجد میں بلایا، اور اس کے بعد آپ نے اعلان کیا اور مروان کو مخاطب کیا اور کہا یہ جو تو پیغام لایا ہے کہ مہر کی رقم بھجوا دیں گے، اسی میں کھانا کر دینا، تو تیرے اوپر بھی لعنت اور تیرے حاکم پر بھی لعنت کہ کبھی بنی ہاشم نے اپنی لڑکیوں کا عقد اس طرح بھی کیا ہے۔ ایسا نہیں، صرف میری ماں کا عقد ہوا تھا جس میں مہر علی نے ادا کیا تھا، وہ بھی فرمان رسول نانا کے کہنے سے۔ اس کے بعد جتنے بھی عقد ہوئے ان عقدوں میں ایسا نہیں ہوا۔ تو نے جو یہ کہا، اور یہ سن لے کہ بنی ہاشم نے کبھی غیر بنی ہاشم سادات اپنی لڑکیوں کو کسی کے عقد میں نہیں دیا۔ اس لیے میں اپنی ایک بہن ام کلثوم کے بیٹے قاسم کا عقد اپنی دوسری بہن زینب کی بیٹی کلثوم سے کرتا ہوں۔ خود آپ نے عقد پڑھا اور دونوں کو عقد کرنے کے بعد عبداللہ ابن جعفر اور عون بن جعفر دونوں کو امام حسین نے مبارکباد دی۔ یہ پورا واقعہ انہوں نے 17 یا 18 کتابوں کا حوالہ دیا ہے، اور بہت آپ کو تحقیق کرنی ہے تو جعفر الزماں کی کتاب ملتان سے چھپ چکی ہے، اس میں اس عقد کا پورا حال ہے۔ پھر شہزادہ قاسم کا کربلا میں آنا، شہزادہ قاسم کی جنگ، کس طرح انہوں نے رخصت لی اور کیسے میدان میں گئے۔ لیکن دردناک شہادت اس لیے ہے کہ نئے دولہا تھے، رجب میں عقد ہوا تھا، ماں سے اجازت لی، بیویوں نے رخصت کیا، امام حسین نے بھانجے کو رخصت کیا، انہی کا تابوت آج برآمد ہوگا۔ تابوتوں پہ حیرت نہ کریں، ہم تو بہت کم زیارتیں نکلواتے ہیں۔ جعفر طیار میں 72 شہیدوں کے تابوت نکلتے ہیں، 72 تابوت، اور یہ شروع ہوا لکھنؤ میں آصف الدولہ کے امام باڑے میں 72 تابوت نکلتے ہیں، اور ملکوں میں بھی نکلتے ہیں، پاکستان میں بھی نکلتے ہیں۔ تو 72 تابوت 72 شہداء کے، لیکن ان 10 دنوں میں ہم چند کی زیارتیں نکال پاتے ہیں، اس لیے کہ دن کتنے تھوڑے ہیں، 72 کا حال نہیں پڑھ سکتے۔ کس کا حال پڑھیں اور کیسے پڑھیں؟ چند لمحوں کی مجلس ہوتی ہے،
1 घंटे में फजाइल भी पढ़ने होते हैं और मसाइब भी, तो दिल ये चाहता है कि कभी असहाब का जिक्र करें, अंसार का जिक्र करें, फिर दिल में आता है वो जवान जो बनी हाशिम के फिदा हुए उनका जिक्र करें, और फिर एक दफ़ा दिल उलटने लगता है अब बच्चों का जिक्र करना है। छोटे छोटे बच्चे 9 और 10 साल के सिन के बच्चे, उन्होंने भी तो कुर्बानियाँ दी हैं। और फिर एक झूले वाला भी था, शशमाहा भी था, उसका भी जिक्र ज़रूरी है। कासिम इब्ने हसन का मातम 7 तारीख को होता है, 5 को हज़रत अली अकबर का जिक्र होता है, 4 को हम ज़ैनब के राज दुलारे और मोहम्मद के ताबूत निकालते हैं। वो कल हम ज़ैनब के लाडलों के ताबूत उठाएंगे, हम ज़ैनब के बच्चों का मातम करेंगे। 5 को उम्मे लैला का अरमान, हुसैन का लख्त जिगर नूर नज़र, जवान का मातम जवान करते हैं। और माशाअल्लाह हर साल 5 तारीख को जिस शान से हमारे नौजवान अली अकबर का गुस्सा इमाम हुसैन को देखते हैं, वो मंजर देखने वाला होता है। यहाँ से वहाँ तक सब अली अकबर का मातम करते हैं, कोई ऐसा नहीं होता जो हाथ बांध कर खड़े हो जाए। 6 तारीख को एक नन्हे शहजादे का झूला आएगा, एक झूला आएगा और करबला की हवा उस झूले को हिला रही होगी, आप उसकी इजारत करते हैं। 7 को कासिम की मेहंदी बरामद होती है। शादी नहीं हुई कासिम की करबला में, न मैं शादी पढ़ता हूँ न मैं शादी मानता हूँ, लेकिन ये ज़रूर मानता हूँ कि मेहंदी निकालने में क्या है। इसलिए कि हम ये कहते हैं कि जो करबला में नहीं हुआ वो करना है, जो करबला में नहीं हुआ वो करना है, जो हुआ वो नहीं करते, वो करते हैं जो नहीं हुआ। हुसैन का जनाजा नहीं उठा इसलिए ताबूत निकालते हैं, अब्बास का अलम फुरात पे गिर गया इसलिए अलम निकालते हैं, शहजादों की मेहंदी नहीं हुई इसलिए कासिम की मेहंदी निकालते हैं। ये हमारे अरमान हैं। क्या आप अरमानों में आग लगाना चाहते हैं? अरमान एक तरफ, मन्नतें भी तो हैं। अगर किसी की मन्नत पूरी हो रही है तो आपका क्या नुकसान जा रहा है? मेहंदी इसलिए निकलती है कि कौन सा घर है जिस घर में बेटियां नहीं बैठी। बस अगर मन्नत मान ली माने कि मेरी बेटी रुखसत हो जाए तो फिर वो दुआ टलती नहीं है। कासिम शहजादे की मेहंदी पर ये दुआ हो जाती है। जवान अपनी रोजी की मन्नत अली अकबर के ताबूत पे मानते हैं, जिनके औलाद नहीं होती वो झूला पकड़ के पुकारते हैं, हमें हमारा वारिस दे दो। बाबुल हवाइज है शहजादा, वो दे देता है। ये ताबूत सिर्फ इसलिए निकलते हैं कि हम करबला में नहीं हैं, रोजे से करीब नहीं हैं, जरियों से दूर हैं, इसलिए हम शबी बनाते हैं। और शबी बनाने का हुक्म कुरान में भी है और हदीस में भी है, और जनाबे सैयदा ने बनाकर दिखाया। पूछा उम्मे से पूछा अस्मा बिनते उमैस, बड़ा अजीब है, अरब में जनाजा ऐसे उठाते हैं कि एक लकड़ी के तख्ते पे रख के लाश ले जाते हैं और ले जाके दफन कर देते हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि पर्दादार बीवी का ताबूत खुले हुए जनाजे में चला जाता है। तो अस्मा ने कहा अफ्रीका में मैंने जनाजा उठने का तरीका देखा है, मैं आपको बताती हूँ का क्या तरीका है। का वहाँ लकड़ी के तख्ते पे 4 लकड़ियाँ लगा के, आड़ी तिरछी चारों तरफ लकड़ियाँ लगा के, एक डोली सी बना के उसके ऊपर गहवारे पे चादर डाल देते हैं, जनाजा अंदर छुप जाता है, बाहर से नजर नहीं आता। बीबी ने कहा मुझे बना के दिखा। सैयदा बीबी के सहन में अस्मा ने एक लकड़ी के तख्ते पे लकड़ियां बांध कर उस पे चादर डाली, उसके बाद अंदर लेट गई और बाहर निकली। कभी भी जब मैं अंदर लेटी थी तो बाहर नजर तो नहीं आई? कहा नहीं अस्मा, ये तो पर्दा हो गया, चारों तरफ पर्दा हो गया, लाश नजर नहीं आती, तू नजर नहीं आई थी। और उसके बाद वफाते रसूल सिर्फ एक बार मुस्कुराई। जब उसने ताबूत बना दिया तो मुस्कुरा के कहा अस्मा, जिस तरह मरने के बाद तूने मेरे पर्दे को बाकी रखा, इसी तरह अस्मा कभी तू बेपर्दा ना हो, मरते दम तक तेरा पर्दा बाकी रहे। अल्लाह अकबर। इतना ज़हरा बीबी को पर्दे का ख्याल था कि लाश का भी पर्दा हो। अब वही दस्तूर जो ताबूत ज़हरा बीबी के सहन में बना, अब आज शिया हो या सुन्नी सबके यहाँ ढका हुआ ताबूत होता है, ऊपर से चादर पड़ी होती है। ये बीबी का एहसान है कि मुसलमानों के जनाजे बड़े एहतमाम से उठते हैं। बस उन्हीं जनाजों की शबी जो करबला में पड़े हुए थे और कोई दफन करने वाला नहीं था, उनके ताबूत की शबी बनाकर ताकि ज़रा गिरिया हो जाए,
اور یہ تصور ہو کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ایک ایک شہید کا جنازہ اٹھاتے. قاسم رخصت ہو کر گئے میدان جنگ میں. بہت شجاعت سے قاسم بن عون نے جنگ کی. جنگ کرتے کرتے ایک بار گرے, نیزوں کے وار پڑے, زخمی ہوئے. لاشے پر عباس و علی اکبر حسین گئے, لاشا اٹھا کر عباس لائے. کہتے ہیں جب لاشا خیمے کے اندر آیا تو ابھی نئی دلہن تھی, وہ روتی ہوئی آئی. اس کا سر ڈھکا ہوا تھا, لیکن جب لاش پہ آئی تو اس نے اپنے سر کی چادر ہٹائی تو سر کے بال بکھر گئے, اور ایک بار اپنے سر کو شوہر کے قدموں پہ رکھ کر کہنے لگی, اب یہ بتاؤ یہ بیوہ کہاں جائے گی؟ ارے میں تو سمجھتی تھی کہ کہیں نہ کہیں میرا گزارا ہوگا. اب شوہر لڑا, آخری جملے سن لو, اس کے بعد تابوت لانا, اس کے بعد محمد کے لاشیں آئے تو اب بہن دونوں بھائیوں کے لاشیں پہ آئی اور کہتی ہے ارے دونوں بھائی مارے گئے, شوہر مر گیا, اب میں کہاں جاؤں؟ بھائیوں کا بھی گھر اجڑ گیا, کہاں بیٹھوں ماتا.